بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 9 کے اردو سعد عظیم آبادی. شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد تھا. کیا نام تھا؟ سید علی محمد تھا. جی. شاد تخلص کرتے تھے. خان بہادر خطاب تھا. شاد کی پیدائش اپنے نانیہال پٹنہ جو اس زمانے میں عظیم آباد کہلاتے بھی تھے، اس سے پہلے ایک جگہ حصہ ہے وہ، اور پٹنہ کے عظیم آباد کے محلہ پورب دروازہ میں جنوری 1846 میں ہوئی. کب ہوئی تھی پیدائش؟ 1846 میں. والد کا نام سید عباس مرزا تھا. کیا نام تھا والد صاحب کا نام؟ سید عباس، جو عظیم آباد کے عالی خاندان اور رؤسا میں شمار ہوتے تھے. 5 سال کی عمر میں شاد کی مکتب کی ابتدا ہوئی. کتنے سال کی عمر ہوئی مکتب کی ابتدا؟ اس کے بعد اپنے دادی حال محلہ حاجی گنج چلے آئے. کہاں چلے آئے؟ یہ خاندان بھی عظیم آباد کے معجز و ممتاز سمجھا جاتا تھا. 9 سال کی عمر میں شاد نے عربی پڑھنا شروع کیا. شاد کے اساتذہ میں وزیر علی عبرتی کا نام لیا جاتا ہے. کس کا نام لیا جاتا ہے؟ عبرتی کا لیا جاتا. سن شعور کو پہنچنے کے بعد شاد اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے. اور اس وقت کے استاد شاعر سید شاہ الفت حسین فریاد سے اصلاح لینے لگے. فریاد کی شاگردی پر شاد کو فخر تھا. اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، تھوڑا نچوڑ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا پورا نام کیا تھا؟ سید علی محمد. کیا نام تھا؟ سید علی محمد. اور تخلص کیا کرتے تھے؟ شاد. کیا کرتے تھے؟ سعد. بعد میں خان بہادر کا بھی خطاب ملا. کہاں ملا؟ خان بہادر. جی. اور شاد کے جو استاد جو تھے جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے، اس کا نام بتائیے. کیا نام تھا اس کا؟ سید شاہ الفت حسین فریاد. کیا نام تھا؟ سید شاہ الفت حسین فریاد. جی. اس سے وہ ہے نا، اس پہ وہ فخر کرتے تھے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. آپ کے علمی کمالات اور اعلیٰ ادبی خدمات کے صلہ میں برٹش گورنمنٹ نے آپ کو 1889 عیسوی میں خان بہادر کے خطاب سے نوازا. کب نوازا تھا؟ خان بہادر کے خطاب سے نوازا. کب؟ 1889 میں. 8 جنوری 1927 عیسوی کو 81 سال کی عمر میں شاد عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا. کب انتقال ہوا؟ 8 جنوری 1927 عیسوی کو. کتنے سال کی عمر میں؟ 81 سال. جی. شاد کا شمار اردو کے ممتاز ترین شعراء میں ہوتا ہے. بحیثیت غزل گو بھی ان کا شمار چند منتخب غزل نگاروں میں ہوتا ہے. جبکہ شاد کے میراثی غزلوں کے علاوہ ان کی شاعرانہ عظمت کو ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کلیم الدین احمد جیسے ناقد نے اردو شاعری کی صلیح میں میر اور غالب کے ساتھ شاد کو بھی شامل کیا. اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. کیوں غلط نہیں ہوگا؟ کیونکہ شاد وہ شخصیت کے مالک ہو گئے تھے جن کو میر اور غالب کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا. سمجھے؟ اور اس کو کھڑا کرنے والے کون تھے؟ کلیم الدین احمد. کون تھے؟ بہت بڑے ناقد تھے. سمجھے؟ بہت بڑے بحیثیت نگار تھے وہ. شاد کا شکرانہ تفکرات یعنی تفکر حیات و کائنات کے تفہیم سے متعلق ہے. یعنی شاد اپنے ایک پر اثر یعنی پر نرالی انداز کے مالک تھے وہ. ٹھیک ہے. وہ اپنے حساب سے ہی کوئی چیز کو بیان کیا کرتے تھے، اور جو چیز بیان کرتے تھے اس میں وہ شدت پائی جاتی تھی. لگتا تھا کہ واقعی ایسا ہم نے دیکھا ہے. اس انداز سے وہ بیان کرتے تھے، اس انداز سے وہ کہتے تھے جس میں تصوف کی تہداریاں اور عمومی زندگی
ہے نا, अब जिंदगी की रोशें शामिल हैं, लेकिन उनके बर्ताव में शाद के यहाँ अल्फाज की निशिस्त व बर्खास्त अमूमियत नहीं रखती. निशिस्त से मुराद हुआ साथ उठना बैठना, मतलब कि ऐसा कोई बात नहीं था कि शायद हम सबसे अलग थे, बल्कि लगते थे हम जैसा ही, है ना वो, लेकिन क्या था कि अपने हिसाब में अपने रुतबा में रहा करते थे, बल्कि वो उसके इस्तेमाल में एक ऐसी जदलियाती क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते थे कि वो सब के सब आफरीनी की नई दुनिया आबाद कर देते. मतलब जब साद अपने हिसाब में जब लिखते थे, जो अपने हिसाब में शेर गोई करते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि हमारे बीच में रहने वाले ये शख्सियत हैं. मुख्तसर यह कि अगर शहर अजीम आबादी को शायर का एक दबिस्तान तस्लीम कर लिया जाए, कहा गया है कि अगर एक शहर को मान ले, जिसे अजीम आबाद को मान ले शायर का एक क्या है, शायरी का एक दबिस्तान से मुराद हुआ मकतब, क्या हुआ मुराद हुआ मकतब मदरसा. वही कह रहा है यहाँ पे कि मुख्तसर यह कि अगर शहर अजीम आबाद को शायरी का एक दबिस्तान तस्लीम कर लिया जाए, तो उस दबिस्तान के सबसे बुलंद अकामत शायर साद अजीम आबादी ही हो सकते हैं. अगर मदरसा मकतब उसको मान लें, शहर अजीम आबाद को, उसका शायरी को, तो सबसे मुमताज़ जो हैसियत निकल के आएंगे वो साद अजीम आबादी ही होंगे.